اچھا، میں نے کل ویڈیو میں رشتہ سٹوری سنا رہی تھی اپنی کہ میرا رشتہ کیسے ہوا تھا اور کیا سچویشن جیسے بھی صورتحال بنی تھی کہ کتنے مخالفین بن گئے تھے، کیا کیا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلے آج پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری امی کو جو تھا نا کینسر تھا، اور پھر امی نے جب بھائیوں کی بھی شادی کر دی. ایک بھائی رہتے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم امی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. میرے بھائی کو بہت زیادہ فورس کیا گیا کہ آپ شادی کر لیں، لیکن بھائی کہتے تھے نہیں، میں نے کرنی نہیں ہے نا. تو پھر میں نے اپنے فیملی، میرے امی ابو نے میرے سے رضامند پوچھی کہ آپ کی رضامندی کیا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں. آپ یقین کریں کہ جو بچہ میٹرو کے پیپر دے رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ چیز ہو انہیں شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ سوال سوچنا اور یہ بات سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اور ہم تو اس ٹائم جذبات میں آ کے کوئی نہ کوئی بچے فیصلہ کر ہی دیتے ہیں. اور تو میں نے نا میٹرو کے پیپر دینے تھے، اور پھر جب بات شروع ہوئی تھی نا تب میں 9th میں تھی. تو میری امی کو جب نوریہ ہاسپٹل اسلام آباد میں پنڈی میں نا لے کر جاتے تھے، کمپلیکس میں لے کر جاتے تھے، تو بھی پیچھے سے میں اکیلی ہوتی تھی اور ریلیٹیو پیچھے سے کسی کزن ہے یا کوئی کہہ لیں گے کوئی اپنا رشتہ دار آ کے. بس اسی طرح بہت برا ٹائم ہم نے گزارا ہے، گزر گیا بس. تو من کے پھر بھابھی اور میں، بھابھی کی امی بھی آ جاتی تھی کبھی کبھی. جو دوسرے بھائی کی شادی ہوئی تو وہ ہماری خالہ کے گھر ہی، میری جو بھابھی ہیں نا وہ خالہ کی بیٹی ہیں دوسری، اور جو پہلی تھی نا وہ ہم نے یہاں سے 10-11 سال پہلے ہم نے ایک بھابھی لائی تھی، تو وہ بھی بہت اچھی ہیں. تو جو دوسرے والی ہیں وہ خالہ کی بیٹی. تو پھر اب بھی چاہتے تھے کہ اس کا بھی کہیں فیملی میں ہو جائے، تاکہ فیملی میں ہو گیا تو یہ ہے کہ آتی جاتی رہے گی. بگانوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے نا. تو میں نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنی رضامندی شیئر کی. اچھا، میرے جو ہسبینڈ تھے نا یہ مجھے بہت بہت زیادہ اچھے لگتے تھے. مین کے میرے سے ایج میں بڑے تھے اور میں ایک چھوٹی سی بچی تھی. مین کے اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ اتنا کہہ لیں کہ ینگ ایج ہی تھی میری. 16 سال کی ینگ ایج ہی ہوتی ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ عقل وغیرہ اتنی خاص نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے اچھی طرح سے. تو لاڈو میں پلی ہوئی تھی، ایک تھی. اور یہ ماں ساسا سکھاتی رہی ہے کہ ہنڈیا روٹی یہ وہ نا. جب امی بیمار ہوئی نا تو پھر میرے سر پہ یہ تھوڑی بہت چیزیں آ گئی تھی. جب میں دیکھتی تھی کہ بھابھی اکیلی کر رہی ہیں کوئی کام تو میں ساتھ ہیلپ کروا دیتی تھی، صفائیاں کروا دینی، مشین لگا دینی، کپڑے دھو دینے. تو روٹیاں بنا لینی کرنی، ہنڈیا تھوڑی تھوڑی ماما سکھا رہی تھی، بس میں سیکھ رہی تھی. تو امی کہتی تھی کہ میٹرو کے پیپر کے بعد نا اس کو انشاءاللہ سلائی بھی سکھا دیں گے، تھوڑا بہت کام بھی سکھائیں گے. لیکن میری خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں نا. تو اچھا، پھر میرے لیے نا کافی سارے رشتے آئے. مین کے باہر کے بھی آئے اور فیملی کے بھی آئے. مین کے UK سے بھی آیا، باہر سے جتنے بھی رشتے تھے نا وہ سب آتے تھے. تو بس پھر میری امی کہتی تھی کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے نا تو گھر کے پاس ہی دینا ہے، دور نہیں دینا، کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ بھی ہونا تو 5 منٹ میں آ کے مجھے مل جایا کرے. تو بس پھر مجھے میرے ہسبینڈ بہت اچھے لگتے تھے. میں نے ان کو کسی نکاح پہ دیکھا تھا اور کسی کے نکاح پہ دیکھا تھا. مجھے وہاں پہ ان کی نیچر، ان کی آواز، پرسنالٹی بہت بہت اچھی لگی تھی. میں نے اپنی فیملی میں کافی سارے لڑکے دیکھے لیکن جیسے میرے ہسبینڈ ہیں نا ویسا کوئی بھی نہیں تھا. تو میرے ہسبینڈ سمجھدار تھے. میں سمجھتی تھی کہ جو بندہ خود سمجھدار ہوگا وہ میں بھی آنے والے وقت میں مجھے بھی سمجھا کے سمجھدار کر دے. تو بالکل ایسا ہی ہوا. آج ہماری شادی کو 8 سال گزر گئے ہیں. تو میرے اندر وہ کہتے ہیں نا بچپنا تھا. میں بات کچھ سیریس نہیں تھی لیتی، ہنستی رہتی، مسکراتی رہتی، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب ذمہ داریاں ہمارے سر پہ پڑی تو پھر سمجھ آ گئی کہ کیا چیز کہاں پہ ٹھیک ہے اور کہاں پہ نہیں ٹھیک نا. تو اس کے بعد بات کی جائے تو بس میری شادی ہوئی. تو جب میں نے ادھر رشتے کی ڈیمانڈ کی کہ میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے تو باقی سب مخالفین تھے، ریلیٹیوز نکل آئے، جی ایج میں بڑا ہے، آپ کی بچی وہاں پہ نہیں رہے گی، یہ وہ. تو
میں بس کہتی تھی نہیں میں نے کرنا ہے تو یہیں پہ کرنا ہے، اور ادروائز میں نے کہیں پہ نہیں کرنا. میں بھی اپنی ضد پہ آ گئی تھی، میں نے کہا نہیں بس میں نے جناب وہیں پہ رشتہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایسا ہوا کہ میرے ابو لوگوں نے دوبارہ سے مجھے سمجھایا، بھائی لوگوں نے، کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو نا. پھر بھی میری جو سوئی تھی نا وہیں پہ تھی، اور آہستہ آہستہ کر کے بہت زیادہ جھگڑے ہو گئے من کے. میرے ابو کے بھائی ناراض ہو گئے، ابو کی بہنیں ناراض ہوگی، آپس میں سب ناراضگیاں ہو گئی کہ کوئی کہتا تھا کہ ادھر رشتہ دیں، کوئی کہتا تھا ادھر نہ دیں. تو بہت زیادہ نا لڑائیاں ہو گئی تھیں، جس کی بنا پہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسے نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. ابھی وہ بات بتاتے ہوئے نا، ویڈیو تو چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت لمبی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میری شادی جو ہے نا میٹرک کے اینڈ والے پیپر میں اسی دن کہتے ہیں کہ جی ہم نے بس 2 دن کے اندر اندر اس کی شادی کرنی ہے. ہم نے دھوم دھام سے شادی کرنی تھی، بہت کچھ سوچا ہوا تھا، بہت کچھ ہمارے خواب تھے، لیکن ایک ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے میری شادی ایسے حالات میں ہوگی کہ میں نے اپنی بارات کا جوڑا بھی رینٹ پہ لیا، ولیمے کا جوڑا تک کسی نے مجھے لوکل سا لا کر دیا، اور میرے ماں باپ نے مجھے جہیز تک نہیں دیا. میں ساری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ آپ میرے چینل پہ نیو آئے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں. اگر آپ ویڈیو کو پورا میں آپ کو بتاؤں گی حقیقت میں ایسا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن شادی ہو گئی، اور وہ ٹائم میں نہیں کبھی بھول سکتی جو میرے ساتھ ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا.